السلام علیکم دوستوں، میں ایڈوکیٹ عماد افسر۔ آج چلے شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ بیان کرتی ہے۔ یہ ایک مرد کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ خدا تو ان چیزوں سے بڑا بے نیاز ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا، یہ ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ کی ہے۔ خدا تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کن کہے تو فیکن ہو جائے، تو پھر اس کو چاہت یا خواہش کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس کرۂ ارض کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوقات جن کو خدا تعالیٰ نے انٹیلیجنس عطا کی ہے، جس میں اور ایک خاص لیول تک انٹیلیجنس عطا کی ہے، جس میں ایک ابلیس شیطان یا جنات کی ہی ایک فارم ہے، جنات، اور دوسری انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کا قانون بھی انہی کے لیے مرتب کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کرتی ہے کہ وہ ان کے لیے خواہش رکھتی ہے۔ خواہش یہاں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ محدود کر رہا ہے انسان کے اوپر، کہ انسان کی خواہشات جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگے۔ تو آگے وہ اگلی آیات کے اندر وہ اس کی تفصیل میں جا رہا ہے، ان لوگوں کا رستہ عطا کر جو سیدھا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے عذاب نازل کیا۔ یہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ خدا تعالیٰ مادہ انسانی دیکھتا ہے، اگر وہ اچھائی کا مادہ رکھتا ہوا تو اسے اچھائی کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی تجسس انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ برائی کے دلدل میں گر جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکشن اوپنلی فریلی اس سائٹ پہ کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ کلیم نہ کر سکے کہ وہ اپنی حسرت پوری نہیں کر سکا۔ جیسے ہمارے پاس 1400 سال پہلے کی ایک بڑی بہترین اگزامپل حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیکی اور سچائی کی تلاش میں نکلے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو لاتی لاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی، اور انہوں نے اس کے بیچ میں کئی ایک مذاہب بھی بدلے۔ اسی طرح آپ جب برائی کی طرف جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو برائی والی سائڈ پہ لے جاتی۔ تو ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ خدا تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ایک بہترین مقام پا لیتا ہے۔ کیونکہ جیسے نا میری ایک چاہت ہے، میری خواہش ہے، بچہ ہے نا، وہ آپ اپنے بچے پر کی اگزامپل لے لیں۔ جب وہ چاہت رکھتا ہے ویڈیو گیم کی، چاہت رکھتا ہے اچھے موبائل کی، تو آپ اس کی وہ چاہت کو جیسے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کی طرف جو اٹینشنز کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی کچھ ایک خواہشات یا چاہت رکھتی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان کا ذکر ان اگلی آیات میں کیا گیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی سے ہدایت مانگی جائے سیدھے رستے کی، ٹھیک ہے۔ یہ تین چاہتیں، یہ تین خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے، حالانکہ وہ خواہشات سے بالاتر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بارہا بیان کیا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وہ تو کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے۔ چاہت تو اس کے لیے ہوتی ہے جہاں کن اور فیکن کا کنسیپٹ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کو چاہت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آرڈر کرتا ہے اور چیز سامنے ہے، اس کی جو حدود ہے اس کے اندر۔
تو اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنی کچھ لمیٹیشنز لگائی ہیں ان مخلوقات ارض کے اوپر. کیونکہ میں مخلوقات ارض کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا بلیو ہے کہ جیسے ہم اپنی نظام شمسی سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور مخلوقات بھی پیدا کی ہوں گی. قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس نے پانی کے گرد زندگی کو پیدا کیا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. بے تحاشا اس جو ہے نا ہمارا یہ گلوبل، اس میں جگہ جگہ آپ کو پانی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر چھوڑ رہی ہے یہ 3 چیزیں کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں، اور نہ صرف اس سے مدد مانگیں بلکہ اس سے سیدھا رستہ کے لیے بھی رہنمائی حاصل کریں. اور وہ رہنمائی کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ انبیاء پر نازل کی گئی وحی کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.